ملک کو بنے 72 سال ہو گئے ہیں اور یہ معاملہ جو ہے کہ وزیر اعظم کو کرپٹ کہا جائے یا لیاقت علی خان صاحب پہلے وزیر اعظم تھے جن کے خلاف اس طرح کی گفتگو کی گئی کہ وہ کرپٹ ہیں. پھر ہوا یہ کہ انہوں نے ایک سندھ کے جلسے میں وہاں پر کھڑے ہو کر کراچی میں یہ اپنے درجی سے گواہی دلوائی اور یہ معاملہ جو ہے اب تک تھما نہیں ہے. آج ہم 5 صدی بعد بیٹھے ایک منتخب وزیر اعظم دوسرے وزیر اعظم کو کرپٹ کہہ رہے ہیں. تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں تیسرے وزیر اعظم سے اور یہی سوال ہم آپ کے سامنے بھی رکھیں گے. السلام علیکم خاقان صاحب, بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ایک تو مطلب ظاہر ہے کہ آپ کے پاس وقت کم ہوتا ہے لیکن آپ پھر بھی اتنا میڈیا کو وقت دیتے ہیں اور آپ ہمیشہ اوپنلی بات بھی کرتے ہیں. تو ہاؤ از لائف ٹریٹنگ یو آج کل؟ پہلے تو یہ 10 سوال میں سے سوال نہیں ہے. میرا کوئی وہ نہیں ہے. زندگی میں اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اگر آپ کی ضمیر مطمئن ہو تو سب کام ٹھیک رہتا ہے. یقیناً یہ مشکل حالات ہیں. ایک حکومت ہے جو ایک بڑے پرسیکیوشن کے موڈ میں ہے, وہ بھی یہ شوق پورا کر لیں. اس سے پہلے ہم نے جنرل مشرف کے زمانے میں بھی یہ زمانہ دیکھا ہے کہ ہمارے گھر میں داخل ہو کر اور کپڑے اور جوتے بھی گنے گئے تھے اور ڈاکیومنٹ کیے گئے تھے ان کے پاس کتنے جوتے اور کتنے کپڑے. کتنے زیادہ تو نہیں تھے جی نہیں, پھر وہ مجھے بعد میں کہنے لگے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. خاقان صاحب میرا خیال ہے کچھ آپ کو نا ہمیں بوٹ شوٹس گفٹ کرنے چاہیے نا, بوٹس ہونے چاہیے آپ کے پاس. اچھا جی خاقان بھائی صاحب, ہم تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں. فرسٹ الیکشن آپ نے 1988 میں لڑے اور جیت گئے ماشاءاللہ, پھر آزاد امیدوار کی حیثیت سے. پھر آپ نے اسلامی جمہوری اتحاد جوائن کی اور پھر وہ کیسے بنی اور کیسے اس تشکیل ہوئی اور کیسے ختم ہوئی وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن آپ کی ایک بڑی مطلب لیگیسی بھی ہے. آپ کے والد صاحب پاک فضائیہ میں رہے, آپ کے سسر ایک حساس ادارے کے سربراہ رہے اور آپ کے پی ایم بننے میں یہ بہت اس وقت میڈیا میں تھا, انٹرنیشنل میڈیا یہ بات بہت کر رہا تھا کہ یہ آپ کی جو ایک سوچ ہے, جو فوجی پس منظر ہے, اس کا بڑا رول ہے آپ کے پرائم منسٹر بننے میں. دوسری طرف ہم دیکھیں, اگر آپ کی تھوڑا سا فلپ سائڈ دیکھیں تو طیارہ کریش کیس میں آپ کی نامزدگی, پھر میاں صاحب کا ساتھ نہ چھوڑنے پر آئسولیشن, جیل اور یہ تمام تر چیزیں, اور اب ایک مزاحمتی سیاست. تو یہ جو ہے کہ اس وقت آپ بھی خاقان عباسی صاحب, میں نون لیگ کا نہیں پوچھ رہی, میں خاقان عباسی صاحب سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ عمران خان غلط نہیں ہے, ان کو لانے والے غلط ہیں؟ نہیں دیکھیں, بات اصولوں کی سیاست کی ہے. میں نے زندگی میں ہمیشہ کوشش کی, میں کوئی کامیابی کا دعوے دار نہیں ہوں, کہ سیاست اصولوں پر کی جائے. میں نے جب الیکشن لڑا 88 کا ایز اے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ, وہ بھی ایک وائلیشن تھی پارٹی کی, لیکن وہ حلقے کے عوام نے مجبور کیا. انہوں نے کہا جی آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا, ہمیں سے اچھا نہیں سمجھتے, آپ الیکشن کھڑے ہوں, ہم دیکھیں گے. تو اس وقت سے میری کوشش یہ رہی ہے کہ اصولوں پر سیاست کی جائے. میں 88 میں الیکٹ ہوا, میں وزیر پہلے دفعہ بنا 2013 میں, یعنی تقریباً 26 سال کے بعد میں پہلی دفعہ منسٹر بنا. اس کے بعد یہ پارٹی کی مہربانی ہے, میاں نواز شریف نے مجھے نامینیٹ کیا, پارٹی نے ایکسیپٹ کیا ایز دا پرائم منسٹر. حالانکہ میں ہمیشہ بیک بینچز میں بیٹھنے والا آدمی تھا, میں کبھی فرنٹ بینچز میں نہیں بیٹھتا تھا. جی میں کبھی اسپائر کیا اس جاب کو, بلکہ اس دن کے جو گواہ ہیں کبھی آپ ان سے پوچھ لیں کہ جو اس دن بات ہوئی جب انہوں نے مجھے نامینیٹ کیا وہ کیا تھی. بہرحال یہ ایک ذمہ داری تھی, میں نے اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی. آج بھی میری سیاست وہ 10 مہینے بھی اصولوں پر رہی. اسٹیبلشمنٹ سے یقیناً آپ کا ڈیلی یا دن میں بہت دفعہ انٹریکشن ہوتا ہے, وہاں بھی وہ بھی اس بات کی گواہی دیں گے کہ بات ہمیشہ اصولوں پر ہوئی. اس کے بعد سے بھی اصولوں پر ہی سیاست کی. چلیں 10 ماہ آپ وزیر اعظم رہے, اور کیونکہ نواز شریف صاحب نے اس دن کہا, راجہ پرویز اشرف صاحب بھی ہیں اور یہ آپ گیلانی صاحب بھی ہیں, آپ یہ بھی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں, تو آپ ان کو دیکھیں اور ان سے پوچھیں کہ شکنجہ کیسے تنگ کر دیا جاتا ہے. کیا آپ کے 10 ماہ میں آپ کے ساتھ ایسا کچھ آپ کو فیل ہوا کہ شکنجہ تنگ کیا جا رہا ہے, یا کوئی ایٹ لاگر ہیڈز ہیں آپ اور اسٹیبلشمنٹ؟ دیکھیں میرے خیال جتنا عرصہ میرے زمانے میں انٹریکشن رہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے شاید کسی اور دور میں نہیں رہا, لیکن وہ برابری کی اور آئینی انٹریکشن تھا. وہ کبھی بھی بٹ آپ کا فوجی پس منظر ہیلپ کرتا ہے؟ نہیں, وہ بہت پرانی بات ہے. میرا خاندان, ہمارا سارا علاقہ خاندان ہمیشہ سے سیاست میں رہے ہیں اور انہوں نے خدمات بھی انجام دی ہیں, شہید بھی ہیں, ستارہ جرت حاصل کرنے والے لوگ بھی ہیں. میرے ایک چچا تھے, انہوں نے 2 ستارہ جرت حاصل کیے. تو یہ زندگی کا حصہ ہے. لیکن
یہاں پر تو ایک جماعت کی نمائندگی کرنی ہے، تو اس کے بعد سے بھی جو انٹریکشن میں یہ سمجھتا ہوں جو ہوتا ہے وہ اصولی ہونا چاہیے، وہ ملک کے مفاد میں ہونا چاہیے۔ آج کل یہ تشہیر جو کر دی گئی ہے کہ جی اس نے اس کے مل لیا، یہ کر دیا، کچھ بات مانگ لی، یہ بات بڑی غلط ہے، کیونکہ جب ملاقات ہوتی ہے دو افراد کے درمیان ہوتی ہے، اور وہاں پر جو بات ہوتی ہے وہ اعتماد میں کی جاتی ہے۔ اس کی بعد میں تشہیر میں اس کو ایتھیکلی غلط سمجھتا ہوں، کیونکہ اگر تشہیر کرنی ہو تو اسی وقت فیصلہ ہو جائے کہ ہم تشہیر کریں گے، ہم اس بات کو باہر فیصلہ کرتا ہے؟ آپ یہاں بیٹھی ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ یہ چیز ٹی وی پر چلے گی، اگر اس کا تو اگر میری ملاقات ہو کسی سے، اس کا فوٹو بھی آ سکتا ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات بھی ہو سکتی ہے، یہ باتیں کچھ فائدہ نہیں دیتی، نقصان دیتی ہیں۔ چلیں آ جائیں اب ذرا، آپ نے ابھی اس پہ آ جائیں۔ 1 اگست 2019 چیئرمین سینٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی آپ کے پاس عددی اکثریت تھی، لیکن آپ نے دیکھ لیا پھر کیا ہوا کہ 5 مہینے بعد 7 جنوری 2020 کو آپ نے آرمی ایکٹ کو ووٹ دیا اور وہ بھی مطلب منظور ہو گیا۔ اب مجھے بتائیں جو آپ کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے، آپ سے مراد میری نون لیگ ہے، کہ وہ مطلب ایسا کیا ہو گیا ہے، مطلب ایسا کیا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب ایک دم سے خان صاحب کو چھوڑ کے خان صاحب کے پیچھے والوں کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ اور پھر وہی بات ہے کہ آپ نے تمام تر چیزیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں، اور یہ تو آپ لوگوں نے خود ہی کی ہیں، یہ سارے فیصلے آپ لوگوں کے خود کے ہیں نا؟ بالکل، فیصلے وقت کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ میں جب پرائم منسٹر تھا اس وقت بھی ایسے معاملات ہوئے، یہاں پر دھرنا ہوا، یہاں پر سینٹ کا الیکشن ہوا، سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہوا، بلوچستان اسمبلی توڑی گئی، ان کو ان کی وفاداری خریدی گئی، یہ سب معاملات ہوئے، یہ درست نہیں ہے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ ماضی سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اب جب سے حکومت بنی ہے ہماری پہلے دن سے، کیونکہ پہلے دن ایک بہت دباؤ تھا کہ اسمبلی میں نہ جایا جائے، الیکشن رگڈ ہے، الیکشن میں بے پناہ دھاندلی ہوئی ہے، یہ نمائندہ حکومت نہیں ہے، اس میں حصہ نہ لیں، یہ ایک بہت سیریس وہاں پر بات تھی۔ ہم نے اور بی پارٹی نے، جو بڑی جماعتیں تھیں، ہم نے سمجھا یار جمہوری عمل کو چلایا جائے، اس کو ڈیریل نہ کریں، ہم چلتے ہیں۔ ہم اسمبلی میں گئے، وہاں پر جو حالات پیدا ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، ملک کی معیشت تباہ ہو گئی، ملک پریشان ہے۔ جو اگست میں ہم نے سینٹ چیئرمین کے خلاف موو کیا، ملک تو پھر 2.5 سال سے زیادہ عرصہ آپ نے لیا یہ جمہوری عمل کو چلنے دینے کے لیے۔ آپ نے سوچا کہ معیشت بالکل ڈوب جائے تو پھر ہم ذرا بات کر لیں گے یا ہم چھوڑ دیں گے۔ میں کہہ رہی ہوں مطلب آپ خاقان صاحب، آپ یہ میں نے آپ کو بہت سنا ہے اور آپ یہ بار بار کہتے ہیں کہ آپ غلطی کا اعتراف بھی کرتے ہیں، کہ اگر نون لیگ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ اس کا اعتراف کرتے ہیں اور بڑی کھل کے کرتے ہیں، لیکن دیکھیں آپ کی غلطیوں کا اعتراف جو ہے یا معافی نہیں چاہیے عوام کو تو ازالہ چاہیے نا۔ ازالہ تو اب کریں گے نا۔ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کیوں یہ ہوا، ہم عمل میں شامل ہوئے، ناکامیاں سامنے آنی شروع ہو گئیں، اسمبلی کو مفلوج کر دیا گیا، ہم نے سینٹ چیئرمین کے خلاف ایک موو کیا ریزولوشن، ووٹس ہمارے پاس تھے، میں نے ان کو پہلے دن کہہ دیا تھا کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ نہیں، یہ بری معیشت سے لڑائی لڑ رہے ہیں یا آپ ادارے سے لڑائی لڑ رہے ہیں؟ مطلب معیشت کی جنگ تو کوئی اور جنگ ہوتی ہے، مطلب آپ دیکھیں نا، آپ لوگ اپنے ٹائم پہ بولیں گے، اپنے ٹائم پہ اٹیکس کریں گے اور آپ اپنی لڑائی میں پڑ گئے ہیں۔ یہ جو سب لڑائی ہو رہی ہے یہ عوام کے مفاد میں تو نہیں ہو رہی۔ نہیں، لڑائی کوئی نہیں ہے، ایک اصول کی بات ہے اور اسی میں عوام کا مفاد ہے۔ ہم جو جسے آپ بیانیہ کہتے ہیں، جو ہم کہتے ہیں کہ یہ بنیاد ہوگی تو ملک ترقی کرے گا، وہ 2 چیزوں پر ہے۔ ایک، عوام کی رائے کا احترام کریں، جو ووٹ کی عزت 2 کی بات ہے۔ دوسرا، ملک آئین کے مطابق چلے۔ یہ 2 چیزیں ہوں گی، عوام کے مسائل حل ہوں گے، یہ ہمارا بیانیہ ہے۔ اب اس سے لیکن بیانیہ تبدیل نہیں ہوتا ہوا کرتے ہیں نا، آپ کا جو نظریہ اور بیانیہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن خلائی مخلوق ہے، کبھی آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت نہیں مل رہی۔ یہ تمام تر چیزوں پر بات کریں گے، لیکن ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد۔ اینڈ ویلکم بیک ٹو 10۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خاقان عباسی صاحب۔ ہم 3 سوال آپ سے کر چکے ہیں خاقان صاحب، وہ سب سیکشنز والے سوال ہم سوال نہیں مانتے۔ اب آ جائیں جی چوتھے سوال پر۔ میاں صاحب اپنی ای سی سی میٹنگ میں فرماتے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے نہ جینے کا فیصلہ کر لیا۔ اب میں ذرا تھوڑا سا آپ کو بیک میں لے جاؤں 1 سال پہلے، احتساب عدالت میں یہ ان کی پیشی تھی، یہ تشریف لائے، انہوں نے کہا اکبر نے یہی سیکھا ہے اہل غیرت سے، جینا غیرت سے مشکل ہو تو مرنا اچھا۔ اچھا، اب یہ ڈٹے رہنے کے لیے یا اس بیانی کے ساتھ ڈٹے رہنے کے لیے ان کو کوئی 1 سال کا ٹائم چاہیے تھا میاں صاحب کو، اور اس میں مریم نواز کی بھی ٹویٹر پر مکمل خاموشی۔ تو مطلب یہ 1 سال کی
لیو کے بعد اس بیانیے پہ واپس وہ پہنچے ہیں؟ مطلب اس 1 سال کے عرصے میں ہو کیا رہا تھا؟ دیکھیں ہم نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ملک کے معاملات چلیں، اصول اپنی جگہ پر ہیں، ان پر کوئی اختلاف نہیں ہے، ان پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، ہم نے ہمیشہ کوشش کی معاملہ چلے۔ آج جو حکومت ہے وہ خود ایڈمٹ کرتی ہے کہ ہم ہائیبریڈ گورنمنٹ ہیں، فوج کا ہمیشہ پاکستان میں اثر رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، تقریباً 40 سال 35 سے 40 سال فوج ڈائریکٹلی اقتدار میں رہی ہے، روایات ڈیولپ ہو جاتی ہیں جو آئین یا قانون سے متصادم ہوتی ہیں، ان کو جانے میں وقت لگتا ہے۔ اب 2008 سے ایک پروسیس شروع ہوا تھا، ہمیں توقع یہ تھی کہ آہستہ آہستہ یہ پروسیس بہتر ہوتا جائے گا، اور یہ حکومت آئی، الیکشن میں جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ تو 1 سال تک آپ ویٹ کر رہے تھے کہ عمل چلتا رہے 1 سال؟ ہم نے اس کے دوران بھی کوشش کی کہ یہ ملک میں جو ملک کی ترقی کا پروسیس ہے یہ چلتا رہے، اس میں اگر اپوزیشن کھڑی ہوگی، جیسے اپوزیشن کھڑی ہو گئی ہے، یقیناً اس میں آپ کی ڈیولپمنٹ کو، انویسٹمنٹ کلائمیٹ کو، اس پہ اثر پڑتا ہے۔ اب جو ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم صرف اس لیے کہ آج ہمیں کوئی ہوپ نظر نہیں آتی کہ حکومت پرفارم کر پائے گی، اور ہم نے ایڈریس کیا ہے جو بیسک کازز ہیں آج کی خرابی کے، اور وہ بیسک کازز میں نے بیان کر دیے، وہ ہیں کہ الیکشن متنازع ہے اور ملک آئین کے مطابق نہیں چل رہا۔ یہ اب آپ یہ کہتی ہیں کہ وہ پہلے کیوں نہیں کہا، بعد میں کیوں نہیں کہا؟ میں کہہ رہی ہوں کہ اگر میں 1 سال پہلے کسی چیز کو کہتی ہوں تو پھر اس کے لیے مجھے ریمائنڈر 1 سال بعد مجھے کیوں میں اس بیانی پہ واپس آتی ہوں؟ اس دوران پوری چیز چل رہی ہے جس طرح سے چل رہی ہے، جو ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہو رہا ہے، جو نون لیگ کے لوگ کارکنوں کو اٹھا رہے ہیں، یا جو بھی ہو رہا ہے، مریم نواز صاحبہ بالکل خاموش ہیں۔ میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو آواز ہے یہ کیسے کسی وقت سیٹ وقت کے لیے دبا دی جاتی ہے اور پھر اس کو آن کر لیتے ہیں۔ مطلب یہ آپ کو یہ حق تو نہیں ہے نا کہ کسی نظریے کے ساتھ آپ اس طرح سے اس کو پاز بٹن پر دبا دیں، پھر اس کو ریمائنڈ کر لیں، پھر اس کو فارورڈ کر دیں۔ مطلب نظریے کے ساتھ کھڑا ہونا پڑتا ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، مطلب یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں۔ تو یہ اپنی کنوینئنس پہ تو نہیں ہوتا نا؟ ہم نظریے سے نہیں ہٹے، ہر چیز کا موقع اور محل ہوتا ہے۔ ہم نے جب وقت تھا ہم نے وقت دیا کہ ٹھیک ہے آپ ملک چلائیں، بہتر کریں۔ روٹ کاز آف دی پرابلم آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ تو آرمی ایکٹ سے متصادم نہیں ہے؟ نہیں، روٹ دیکھیں، آرمی ایکٹ کی بات بڑی سیدھی ہے۔ آرمی ایکٹ سپریم کورٹ نے بھیجا پارلیمنٹ میں، ہم نے یہ کہا کہ فوج جو ہے وہ اظہار رائے کر چکی ہے کہ ایکسٹینشن ہونی چاہیے، ان کو امبیرس مت کریں۔ یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ آپ دنیا کا اصول ہے کہ آپ اپنی افواج کو امبیرس نہیں کرتے، یہ ایک باہمی رشتہ ہوتا ہے، نہ افواج کو آپ امبیرس کرتے ہیں، نہ افواج سویلین گورنمنٹ کو امبیرس کرتی ہیں، یہ ایک باہمی رشتہ چلتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ مطلب یہ امبیرسنگ نہیں ہے جو اب سچویشن آ گئی ہے؟ میں بات کروں تو ایکسٹینشن بلا مقابلہ ہو گئی۔ ہماری جماعت کے اندر بھی اختلاف تھا کہ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، لیکن جماعت نے فیصلہ کیا، وہ سب کا فیصلہ بن گیا۔ اس کے بعد یہ سارے معاملات چلتے رہے، پچھلے 5-6 مہینے گزر گئے ہیں، کوئی بہتری کی امید نظر نہیں آئی۔ ہم نے کوشش کی، کوئی ڈائلاگ بھی چلتا رہا مختلف ایشوز پر کہ ملک کیسے چلنا چاہیے۔ میں تو بار بار کہہ چکا ہوں کہ ملک کے اندر 6 ایلیمنٹس ہیں یا 6 انفلوئنسز ہیں ڈیسیژن میکنگ پر، جو ملک جو عوام کو افیکٹ کرتے ہیں۔ ایک آئینی سیٹ اپ ہے، اپوزیشن ہے، گورنمنٹ ہے، ایک فوج ہے، انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، جوڈیشری ہے، آپ کا میڈیا ہے، اور آج نیب بھی ایک بہت بڑا انفلوئنس ہے۔ تو آج ملک نہیں چل رہا، اس بات کو پہلے ہم اس بات کو قبول کر لیں، یہ حقیقت ہے، آپ بھی کہتی ہیں میں بھی کہتا ہوں، لیکن ہم سب کو بیٹھ کر قبول کرنا ہوگا۔ یہ ساری لیڈرشپ ہے ملک کی، بیٹھ کر قبول کریں اور آگے کا راستہ ڈھونڈیں۔ ہم نے اس پروسیس کے لیے بھی انتظار کیا کہ ہو سکتا ہے یہ پروسیس آگے چلے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے کیس ختم کریں، سارے کیس جھوٹے ہیں، ایک کیس میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، میں تو اوپنلی کہتا ہوں کہ 5 سال ہماری حکومت رہی ہے، 4 سال نواز شریف صاحب رہے ہیں، 1 سال کے قریب میں رہا ہوں، ہم حاضر ہیں، اگر ہم نے کوئی کرپشن کی ہے حکومت میں، آپ کیمرے لگائیں، عوام تفتیش عوام کے سامنے کریں، ٹرائل عوام کے سامنے کریں۔ نہیں لیکن آپ حاضر ہیں نا، ایویڈنس تو حاضر نہیں ہے، منی ٹریل تو آج تک نہیں دی گئی نا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ مطلب لندن میں جو پراپرٹیز ہیں، چلیں یہ ٹھیک ہے، بہت اچھا سوال ہے۔ ہاں جی، بہت اچھا سوال ہے۔ آپ کا قانون کس بارے میں؟ اس چیز کے بارے میں منی ٹریل مانگ رہے ہیں، ملک کا قانون کیا ہے؟ 5 سال 5 سال کے بعد آپ نہیں پوچھ سکتے۔ آپ کسی سے پوچھتے ہیں وہ کہاں سے منی ٹریل 30 سال پہلے کی لایا تھا، انہوں نے دے دی، پھر بھی دے دی، یہ حقیقت ہے۔
آج آپ سے خطری خط یا ایکسل شیٹ تو ایویڈنس نہیں ہے نا. ایویڈنس نہیں ہے تو اور کیا ایویڈنس ہے؟ کسی اور سے ایویڈنس مانگ لیں. میں ذرا ایک یہ دیکھیں, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ قانون کے مطابق ہی کسی کو پروسیکیوٹ کریں گے نا, ورنہ پروسیکیوشن ہو جاتی ہے. آپ پاکستان کے میں کہتا ہوں 100 لے آئیں, 100 جرنیل لے آئیں, 100 جج لے آئیں, 100 پولیٹیشین لے آئیں, 100 بزنس مین لے آئیں, کوئی بھی 30 سال پرانی منی ٹریل نہیں دے سکتا. اتنا ریکارڈ ہوتا ہی نہیں ہے. اور اس زمانے میں جو جیسے لندن میں پراپرٹی ہے کیسے لی جاتی تھی سارا پاکستان جانتا ہے. آپ یہاں ایک آدمی کو پیسے دیتے تھے, وہ وہاں دے دیتا تھا آپ کو, اور آپ پراپرٹی خرید لیتے تھے. اور لندن کی پراپرٹی اکثر کمپنیز اون کرتی ہیں. یہی پروسیس ہے. میاں صاحب کی جو فیملی تھی وہ ان نون لوگ نہیں تھے, لاہور کی نہیں بلکہ پاکستان کی متمول ترین خاندان تھا. اگر انہوں نے یہ غلطی کیا, آپ ان کو فائن کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نے یہ پراپرٹی لی ہے, آپ نے ٹیکس پے نہیں کیا اس زمانے میں, آپ فائن کر دیں. آپ میاں شریف کو فائن کر دیں, وہ فوت ہو گئے, ان کو فائن کر دیں. یہاں از خود نوٹس اس بات کے دیا جا سکتا ہے کہ آپ نے 8 سال پہلے ویزا لیا تھا, اپنے بیٹے کی کمپنی میں ڈائریکٹر بننا پڑتا ہے, آپ کی ایک فی تھی ڈائریکٹر کی, وہ آپ نے نہیں لی, کمپنی بند ہو چکی ہے, چونکہ وہ آپ نے نہیں دی, ہم آپ کو ملک کے وزارت سے فارغ کرتے ہیں. یہ اس ملک کے فیصلے ہیں, یہ از خود نوٹس کے فیصلے ہیں. اور یہ ایسے فیصلے ہیں کہ ملک کی ہائیسٹ جوڈیشری خود ٹرائل کورٹ بن گئی, کوئی اپیل نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا, تھوڑا اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب کو بیٹھنا ہوگا تھوڑا تحمل کے ساتھ. جو قانون مجھ پہ اپلائی کریں نا سب پہ کریں. میں نے نیب نے مجھ سے 35 سال کے اخراجات اور آمدن پوچھی ہے, ٹھیک, میں نے دے دی. اب میں چاہتا ہوں عمران خان بھی دے دے, اس کے وزراء بھی دے دیں, میاں صاحب بھی دے دیں, سب سے اسے تو پوچھ لیا نا, ہم نے تو دے دی ہے. نہیں مگر میاں صاحب کے تو ابھی بھی دیکھو نا, ایک منٹ, میں کہہ رہی ہوں کہ ایک طرف شہزاد اکبر صاحب ہیں یا شبلی فراز صاحب ہیں یا جو بھی حکومت ہے, فروغ نسیم صاحب ہیں, وہ آپ آ کے کہتی ہے کہ نواز شریف صاحب کرپٹ ہے, ٹھیک ہے, اور وہ روز کوئی نہ کوئی مطلب ناول کہانیاں جو بھی ہے, اگر سچ ہے تو وہ حقیقت بیان کرتے ہیں یا افسانے, مجھے نہیں پتا. آپ لوگ آتے ہیں, آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہے, جہانگیر خان ترین کرپٹ ہے, شوگر مافیا ہے, فلاں ہے. کوئی بھی کسی کے پاس بھی انف ایویڈنس نہیں ہے, نہ ان کے پاس کہ آپ کو کنوکٹ کر سکیں, نہ آپ کے پاس کہ آپ اپنے آپ کو بالکل ہی کہہ دیں کہ ہم نے کچھ کیا نہیں ہے. تو معاملہ وہاں تک جا نہیں رہا, معاملہ یہیں پہ اٹک سا گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں, کسی کو حق نہیں ہے دوسرے کو کرپٹ کرنے کا. انصاف کا ایک بنیادی تقاضا ہوتا ہے کہ آپ جب تک ثابت نہیں ہوتا آپ گلٹی نہیں ہیں, آپ انوسنٹ ہیں. یہ قانون کا طریقہ ہے. یہاں پر وزراء ان الیکٹڈ لوگ اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں جی لیڈر آف اپوزیشن کرپٹ ہے. یہ انصاف کا طریقہ ہے, یہ حکومت کی بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے, یہ وزیر کی بات کرنے کا طریقہ ہے. آپ کو تو ہر لفظ گن کر بولنا چاہیے. نواز شریف صاحب پہ ثابت کر دیں نا, 10 سال پرائم منسٹر رہے ہیں, ایک کرپشن ثابت کر دیں, ہم پہ ثابت کر دیں. میں کہتا ہوں 5 سال ہماری حکومت رہی ہے, بے گناہی ثابت کر دیں, منی ٹریل دے دیں. نہیں, میں کہہ تو رہی ہوں کہ آپ کسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, وہ کہیں گے وہ دے دیں. میں نے دے دی نا, آپ نے دے دی نا, نواز شریف صاحب نے بھی دے دی. بھائی آپ یہ دیکھیں, قانون کہتا ہے کہ آپ 5 سال ریپیٹیشن نہیں ہوتی. قانون کہتا ہے کہ 5 سال آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے. آپ مجھ سے 30 سال پہلے کی باتیں پھر عمران خان سے بھی مانگیں, سب سے مانگیں, تمام اسمبلی کے ممبروں سے مانگیں کہ تمام تمہارے جو اثاثے ہیں منی ٹریل دکھاؤ, تمام جنرلوں سے مانگیں, تمام ججز سے مانگیں, تمام بیوروکریٹ سے مانگیں, بزنس مین سے مانگیں. میرے لیے قانون صحافیوں سے مانگیں, میرے لیے قانون فرق ہے, باقی کے لیے اور ہے. انصاف یہ قانون بھی تو آپ لوگ قانون سازی کے بھی آپ ہی لوگ مطلب رہے ہیں نا. میں یہ صرف اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کرپشن بلی نہیں ہے, اس لیے کرنا پڑتا ہے. اگر کرپشن ہوتی نا بڑا آسان ہے. وزیر اعظم رائے ہماری جو حکومت تھی اس کے اندر 3000 ارب سے زیادہ کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, سی پیک ہوا ہے, ایک پیسے کی کرپشن آپ کو ملی؟ ڈھونڈ لینا. ان کو تو مل رہی ہے نا, ان کے مطابق تو ان کے کہاں کس نے کس ٹی ٹی کس کے نام پہ کدھر گئی, کیا ہوا, وہ تو سب کچھ ہے نا. دکھا دیں نا کرپشن, حکومت کے پیسے کی کرپشن دکھائیں نا, کدھر ہے دکھا دیں. کون سے, میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اس حکومت کی 250 ارب چینی میں کھا گئے, عوام کی جیب سے گیا. کیوں؟ ایک فیصلہ کیا ای سی سی نے اور کابینہ نے. چیئرمین اس کا کون ہے کابینہ میں, کون ہیڈ کرتا ہے؟ پرائم منسٹر ڈائریکٹلی رسپانسبل ہے. آج تک کریکٹیو ایکشن نہیں لے سکے, آج بھی کرپشن جاری ہے.
آٹے کی حالت دیکھ لیں. یہ تو بڑی بڑی باتیں ہیں. آپ میرے سامنے اس حکومت کی ECC کے ڈیسیجن رکھیں, میں آپ کو ایک ایک ڈیسیجن پڑھ کے بتاؤں گا کرپٹ ہے یا نہیں ہے. جو لوگ ہمارے پاس آتے تھے فیصلے کرانے مختلف منسٹریز میں, جو پیسے آفر کرتے تھے, جن کے فیصلے نہیں ہوتے تھے, اس حکومت 2 سال آپ میں وثوق سے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کے نام سے یا نام پر 1 روپے کی کرپشن نہیں ہے, کیا آپ یہ وثوق سے کہہ سکتے ہیں؟ میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں, میں پورے وثوق سے قرآن اٹھا کے کہہ سکتا ہوں, مجھے کوئی اس میں آر نہیں ہے. میں نے کرپشن دیکھیں, آپ نے کرپشن, سب سے بڑی کرپشن کون سی منسٹری میں ہوتی ہے؟ پیٹرولیم. سب سے زیادہ پیسہ پیٹرولیم منسٹری میں. ایک ٹیلی فون کال مجھے نواز شریف صاحب نے 4 سال میں نہیں کیا کہ اس کو فائدہ دے دو, یہ اس کو نقصان پہنچا دو, یہ اس کا کام کر دو, یہ اس کا کام نہ کرو. آج ٹیلی فونیں آتی ہیں, آج ٹیلی فونیں آ رہی ہیں, یہ فرق ہے حکومت اور غائب ہو جاتی ہیں نا ٹیلی فون کے بعد. اچھا اب بی بی شہید کی بات کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ جلا وطن ہوئی, یہاں سے چلی گئی, اس کے بعد مشرف صاحب کا وقت تھا اور پھر انہوں نے بہت بڑی لابینگ کی امریکہ میں, اور یہ بات سب کے سامنے ہے. پھر انہوں نے تمام لوگوں سے ملی, جو بھی تھا. اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک پریشر تو بلڈ ہوا کیونکہ مشرف صاحب نے فائنلی وردی اتار دی اور نئے الیکشنز کی طرف ہم چل پڑے. اب اس وقت جو میاں صاحب ہیں لندن میں مقیم ہیں, اور ظاہر ہے کہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں, اور ان کے بہت سارے تعلقات ہوں گے سعودی میں بھی, چین کے ساتھ بھی, اور سفیر, اور مطلب ایون امریکہ. تو یہ تمام تر, اب یہ جو اس پورے سال میں انہوں نے علاج تو نہیں کرایا یا جو بھی ان کا علاج چل رہا ہے, تو ظاہر ہے کیا وہ بھی لابینگ کر رہے ہیں, کسی سے بات ہو رہی ہے, کوئی معاون خصوصی, کوئی شہزادے یا ان کے سفیر کوئی آئے ہیں ان سے ملاقات کرنے؟ لابینگ مدد نہیں کرتی, بات ہوتی ہے عوام کی. جس کے ساتھ عوام ہے, عوام اس کی لابی ہوتے ہیں. یہ ہماری بڑی خام خیالی ہے کسی کی کہ کوئی اور مدد کر کے مجھے اقتدار پاکستان میں دلوا دے گا, یہ مجھے کو فائدہ پہنچا دے گا. اگر عوام آپ کے ساتھ ہیں, اگر عوام آپ کے ساتھ ہیں تو ہر چیز ہو سکتی ہے. عوام کی طاقت سے بڑی کوئی طاقت. بات یہ ہے, اگر تعلقات کی بات کرتے ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ میں جب پرائم منسٹر تھا, دوسرے ممالک کے صدر اور پرائم منسٹر سے ملا. اب یقین بڑے بڑے, میں نام نہیں لے رہا, بڑے بڑے ممالک کے جو سربراہ تھے, انہوں نے مجھے علیحدہ کر کے کہا, جب آفیشیل میٹنگ ہوگی, انہوں نے کہا جی آپ کا ملک کیا کر رہا ہے, آپ کا ملک چل رہا تھا, ایک آدمی جس کی ہم عزت کرتے ہیں آپ کے ملک کا پرائم منسٹر تھا, آپ نے اس کو ایک اقامے میں پیسے نہ لینے پر نکال دیا. انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کے ملک میں کون سا انصاف ہے, کیا کرتے ہیں آپ لوگ. یہ کہتے ہیں, میں اب نام نہیں لینا چاہتا, لیکن میں چھوٹے ممالک کی بات, یہ جو یہ کہتے ہوں گے پھر ملنے بھی تو جاتے ہوں گے نا, کوئی سپورٹ تو کرتے ہوں گے. سپورٹ کی مورل سپورٹ کی ضرورت, مورل سپورٹ, دعائیں, آئیڈیا سپورٹ, یقین کرتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں. میں آپ کو آئیڈیا دیتے ہوں, مجھے 3-4 ممالک کے سربراہ مسلم ممالک تھے, ان کا جی ہم دعا کرتے ہیں ان کے لیے. اب اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, دعا کرتے ہیں لیکن دوا آپ کے پاس ہے, دوا عوام کے پاس ہے. جی ہاں, دوا عوام کے پاس ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے. تو ویری کوئکلی وی ہیو 4 more questions left, so please stay tuned. اینڈ ویلکم بیک ٹو دس. خاقان عباسی صاحب, آپ کے وقت کا شکریہ. اب آ جاتے ہیں جی چھٹے سوال پر. اب میں نے تو تھوڑے سے زیادہ سوال پوچھ لیے, لیکن بیسکلی جو میں نے وہ کیے ہیں اس پہ آ جاتے ہیں. اب چودھری نثار صاحب تھے, وہ وزیر داخلہ رہے, نون لیگ کا حصہ رہے. آپ کو یاد ہوگا کہ کرپشن کے الزامات وہ بھی ڈاکٹر عاصم پہ بہت لگاتے تھے, کبھی ریڈ کروا دی, کبھی چھاپے پڑوا دیے, مطلب تمام تر چیزیں, FIA, نیب وغیرہ سب کو استعمال کیا. اس کے بعد اتنے آپ لوگوں کے الزامات, تمام تر پریس کانفرنسز پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہم نے دیکھی, چاہے وہ, اور چودھری نثار صاحب بڑے ووکل تھے اور وزیر داخلہ بھی تھے. تو یہ تمام تر چیزیں ہوئیں, آصف علی زرداری صاحب کے بعد میں بات ہوئی, سب کچھ ہوئی. اس کے بعد دیکھیں اب یہ والا معاملہ یہاں پر پہنچ گیا ہے کہ خواجہ آصف صاحب اس وقت آپ لوگ مطلب, اور یہ آپ لوگوں کے جو اعتراضات اور اختلافات تھے وہ وہاں تک گئے کہ بلوچستان میں حکومت گر گئی لیکن سنجرانی صاحب اٹھ گئے. ٹھیک ہے, یہاں تک معاملے چلے گئے. اب آپ لوگ کہتے ہیں آپ کا ایک اتحاد ہے. اس کے بعد اتحاد ہونے کے بعد نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے پورا یقین ہے زرداری صاحب پہ. خواجہ آصف صاحب آ کے کہتے ہیں انٹرویو میں کہ نہیں جی میں تو ان پہ ٹرسٹ نہیں کر سکتا. اب یہ خواجہ آصف صاحب کی پھر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب گفتگو کرتے ہیں. سوری میرا سوال لمبا ہے, میں آپ کو صرف کانٹیکسٹ بتا رہی ہوں. پھر مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب آ کے کہتے ہیں کہ خواجہ آصف کو کہیں سے پرچی ملی ہوگی. تو اب یہ کیا, اب ہم دیکھ رہے ہیں نون لیگ میں پھر کوئی چودھری نثار ٹائپ مطلب رول اپنانے کے لیے کوئی خواجہ آصف صاحب سامنے آ رہے ہیں. مطلب یہ کیا بات ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ, اور یا یہ صرف خواجہ آصف صاحب کو نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں میں ایک بات ہمیشہ کرتا ہوں جو ہم نے ABC کی اعلامیہ بھی کر دی ہے کہ
माजी को अगर आपने कुरेदना है कोई फायदा नहीं है, माजी को समझना बड़ा जरूरी है और उसके बहुत से व्यू पॉइंट हैं, ठीक, वो व्यू पॉइंट्स आने बड़े जरूरी हैं। ट्रुथ कमीशन बना दें, डॉक्यूमेंट कर दें। आपने जो बात बलूचिस्तान गवर्नमेंट की है, किसी की है, उस सच के बहुत से पहलू हैं, यकीन करें बड़े खौफनाक पहलू हैं, तो वो डॉक्यूमेंट कर दे, इल्जाम नहीं लगाए। कॉज ये था ना कि इख्तिलाफ था, देखिए वो एक लंबी बात है, उसमें मैं ये ट्रुथ कमीशन के हवाले कर दे। जो रिसेंटली आपने कहा, हमने और पीपल पार्टी ने एक दूसरे के खिलाफ हम 88 से इलेक्शन लड़ते आए, ठीक, ये नई बात नहीं है, इसके बाद भी लड़ेंगे। ठीक? हम हमारी हो सकता है आइडियोलॉजी फर्क हो, मैनिफेस्टो फर्क हो, लीडरशिप का पर्सनल इख्तिलाफ भी रहा है माजी में, उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी हुआ, उन्होंने रिकग्नाइज किया अपनी गलतियों को, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, उसके बाद भी इख्तिलाफात हुए, कोलिशन गवर्नमेंट भी बनी। आज जो कोलिशन है अपोजिशन का, ये सिर्फ एक मकसद के लिए है कि पाकिस्तान की मुश्किलात को दूर करें, जो निज़ाम की खराबी है उसको दूर करें, अवाम को रिलीफ दें। ये हसूल सवाल का जवाब नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब ने उस बात पे भी आ जाता हूँ। ख्वाजा साहब ने बिल्कुल टीवी पे बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा है, उनके और आसिफ पार्टी का मौक़िफ़ है या ख्वाजा उनके और आसिफ ज़रदारी साहब के 30-35 साल के ताल्लुकात हैं, उनकी अपना एक हिस्ट्री है। उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की, उन्होंने बाद में वजाहत भी कर दी। तो इट्स पर्सनल जी, इट्स ऑन अ पर्सनल लेवल। पार्टी हम इकट्ठे बैठे हैं, आज भी पीडीएम की लीडरशिप की मीटिंग बट ये हो चुका है ना नून लीग में, मतलब पर्सनल थिंग्स व्हेन बिकम प्रॉब्लमैटिक। मतलब निसार अली खान साहब का हमारे सामने है ना, मतलब कहाँ है चौधरी निसार साहब, मतलब वो तो कहीं नहीं है। चौधरी निसार साहब की सियासत, उनके फैसले अपने हैं, उनके फैसले अपने हैं। मैं हमेशा कहता हूं कोई शख्स भी जमात से बड़ा नहीं होता, कोई शख्स सियासत अकेले नहीं कर सकता, तो इस बात को आपको समझना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आपको यकीन दहानी करा दी है कि हम सिंध असेंबली भी तहलील कर देंगे, हम नेशनल असेंबली के सीटें भी छोड़ देंगे, इस्तीफे दे देंगे, लेकिन उन्होंने इसको मशरूत कर दिया। अब नवाज शरीफ साहब ने ये कहा कि हम और उन्होंने जरदारी साहब ने मशरूत किया है कि ये नून लीग जब अपने इस्तीफे दे देगी तो हम इस्तीफे देंगे। अच्छा, नवाज साहब कह रहे हैं कि जब तक मौलाना फैसला करेंगे कि क्या होना है, मतलब कब इस्तीफे देने हैं। तो अब इस वक्त आप देख लें कि अभी इस वक्त एक पॉइंट ऑफ व्यू पीडीएम की एक पार्टी का है, एक पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे का है, मतलब वो मशरूत करें इनके इस्तीफों से, वो मशरूत करें उनकी मर्जी से। और तीसरे जो है मौलाना फजल रहमान साहब, पता नहीं आजकल कहाँ आवाज नहीं आ रही, लेकिन चश्मों वाली तस्वीरें आ रही हैं, तो ये बताएं। खूबसूरत तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर है, बहुत अच्छी तस्वीर है, लेकिन आवाज नहीं आ रही है। और मैं कह रही हूँ कि मुझे तो लग रहा है कि सबके अहदाफ आवाज भी आएगी, पीडीएम के अहदाफ आवाज भी आएगी, पीडीएम में लगता है हर किसी के अपने अपने अहदाफ हैं, ये एक ही तरफ गोल तो नहीं कर रहे। देखिए, मौलाना साहब की अपनी सियासत है, अपना तरीका है। जहां तक पार्टी के अंदर इत्तेफाक भी बहुत सी बातों पर हो चुका है, इन तमाम ये 11 जमातें हैं, हर एक अपना व्यू पॉइंट होता है। इत्तेफाक भी बहुत सी बातों पर हो गया है कि जलसे होंगे, जुलूस होंगे, एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा, और अगर जरूरत पड़ी असेंबली के अंदर भी अदम एतमाद किया जा सकता है और इस्तीफे भी दिए जा सकते हैं। पेमरा ने बैन कर दिया है कि नवाज शरीफ साहब के हम बात नहीं कर सकते, ना उनका कोई सॉर्ट चला सकते हैं, ना उनकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई जाएगी। आप ये समझते हैं कि ये कानून के मुताबिक हुआ है? नहीं, मैं नहीं समझता कि कानून के तो मुताबिक आप किसी की आवाज दबा सकें। ये पेमरा की चाहिए कि किसी के ऊपर इल्जामात नहीं लगाए जाएंगे। यहाँ तो हुकूमत के वज़रा हर एक को गालियाँ निकालते हैं, इल्जामात लगाते हैं, उस पर भी बैन होना चाहिए। आपने एक एक्ट अभी आया कि फौज के बारे में बात नहीं हो सकती। अगर फौज के बारे में नहीं हो सकती तो फिर क्या सियासतदानों के बारे में हो सकती है? क्या प्राइम मिनिस्टर के बारे में हो सकती है? कि लीडर अपोजिशन के बारे में हो सकती है? ये बात बड़ी दूर तक जाती है। अभी पेमरा ने बैन लगा दी, जो लाहौर में वाकया पेश आया उस पर बात नहीं हो सकती। आप कोर्ट जाएंगे? कल मुझे पूरा यकीन है नून लीग जाएगी कोर्ट इसके खिलाफ। देखिए, नून लीग के ये हम कोर्ट जाने का काम हमारा नहीं है, यकीन करें। सियासी जमातें बोलती हैं, उनके पास फोरम्स हैं, उनके पास पार्लियामेंट है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज है। पेमरा के पास बैन है, वो लगा सकते हैं जी। पेमरा के पास बैन है, वो लगा देंगे। नहीं, बेशक लगाए ना, मैं कह रहा हूं उससे क्या मुल्क की बेहतरी हो जाएगी? बैन लगाने से इस वक्त इस 2020 में लोगों को बैन लगाया जाता है। कल एक बैन आएगा कि दाढ़ी वाले अफराद जो हैं उनको आप टीवी पे नहीं दिखा सकते, उनकी बात आप नहीं दिखा सकते, तो मैं फजल रहमान साहब तो फारिग हो जाएंगे। लेकिन आपने जो माजी में किया आज आप वही भुगत रहे हैं ना। आप ही का भलाया में रहता है सर। हमने तो नहीं, हमने तो नहीं कोई गलती की है तो क्या आप उसको दोहरा के कामयाब हो जाएंगे? लेकिन गलती को सुधारा क्यों नहीं है? 3 दफा सुधार दिया है, वक्त के साथ सबने सीखा है। ये कल्चर था हमारे मुल्क में, ये खत्म हो गया है।
یہ آپ پچھلے 5 سال گزرے ہیں, یہ کلچر پہلے لفافے کا کلچر تھا یا نہیں تھا, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, چلیں ویری کوئکلی. اب حکومت کا موقف ہے کہ میاں صاحب کے الزامات ادارے کے خلاف جنگ کا اعلان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ انڈیا کی ایما پر آپ فوج کو کمزور کرنے کے چکروں میں ہیں اور پاکستان کے خلاف آپ کچھ سازش کر رہے ہیں. اب اس میں سے کون سی بات سچ ہے؟ یہ گھٹیا سوچ کی عکاسی ہے, میں تو یہی کہوں گا. یہ کوئی باتیں کرنے والی, اگر عمران خان اپنے آپ کو محب وطن سمجھتا ہے, نواز شریف اس سے 1000 گنا زیادہ محب وطن ہے. میں اوپنلی کہتا ہوں, محب وطنی کا مقابلہ کرنا آ جاؤ میدان میں. اوکے, لاسٹ کوسچن. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ پیٹریٹزم از the last refuge of the scoundrel. جب کچھ اور نہیں ہوتا پھر الزام یہ لگاتے ہیں کرپشن ملی نہیں, آپ نے بھی لگایا, کرپشن آپ لوگوں نے میں نے کبھی, آپ نے نہیں, مطلب آپ کی پارٹی کبھی بھی کسی کی حب الوطنی پہ شک نہیں کیا. سارے محب وطن ہیں جب تک یہ ثابت ہو جائے کہ یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اچھا اوکے, لاسٹ کوسچن 10 اور پھر بس. اچھا 10 نمبر, ہاں 10 نمبر, یہ 10 کا آنکڑا ہے نا سر. اچھا, آپ کا مطلب ایک بڑا مقام ہے, اور میں یہ پرسنلی بھی کہتی ہوں, پروفیشنلی بھی میں اس بات کو سمجھتی ہوں کہ شاید خاقان عباسی ان چند لوگوں میں سے, بہت ہی چند لوگوں میں سے ہیں جن کی ایک کریڈیبلٹی ہے. مطلب آپ نے اپنے ساتھیوں کا ساتھ نہیں چھوڑا, آپ نے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں چھوڑا, اور جب بھی آپ نے ہو سکا آپ نے کوشش کی ہے ان کے بیانیے کو, ان کی چیزوں کو آگے کرنے کی. مطلب یو آر ویل ایجوکیٹڈ, آپ انجینئر ہیں بائی پروفیشن, سب سے زیادہ ملک کو ٹیکس آپ نے دیا ہے. پارلیمنٹ میں آپ نے تقریر کی تھی کہ پارلیمنٹ کی بے توقیری ہو رہی ہے جب آپ کے پروڈکشن آرڈر نہیں ہو رہے تھے. مطلب یہ تمام تر چیزیں ہم نے دیکھی ہیں. تو خاقان عباسی صاحب, یہ ایز اے پرسنل مجھے بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں جو اس وقت نون لیگ کر رہی ہے, کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اتنی کریڈیبل ہے جتنی کہ آپ خود؟ نون لیگ کا جو آج کا بیانیہ ہے, یہ اگر ہم 30 سال پہلے کرتے تو آج ملک بے پناہ ترقی کر چکا ہوتا. میں یہ پورے وصول سے, میں کسی کا ذاتی طور پر فالو نہیں کرتا, میں اصول کی بات کرتا ہوں. ایک جماعت کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ رہوں گا. یہ کیا ہوتا ہے, یہ کیا لگن ہے یا کیا ہوپ ہے, مطلب کیسے آپ ڈٹ کے کھڑے ہیں؟ مطلب میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں. ذاتی طور پر دیکھیں, یہ آپ کی چوائس ہوتی ہے, سیاست کوئی مجبوری نہیں ہے کسی کی. ٹھیک ہو سکتا ہے کوئی بڑے خاندان, مطلب آپ پڑھے لکھے ہیں, ویل ایجوکیٹڈ ہیں, انجینئر ہیں. میں آ گیا سیاست میں, اب میری چوائس ہے کہ میں یہاں ہوں. میری جو سب سے بڑی جو چیز مجھے موٹیویٹ کرتی ہے وہ کنٹریبیوشن ہے. ٹھیک, کہ اللہ تعالیٰ نے تعلیم بھی دی, پھر موقع بھی دیا, میں نے نوکریاں بھی کی, میں نے کاروبار بھی کیا, سیاست میں آئے. میں نے بتایا میں 26 سال میں نے رہا, اس میں مختلف موقع ملے, میں نے سیکھا. آج میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہوں, میں اس لیے یہاں موجود ہوں. آپ جیسے کتنے ہیں, آپ جیسے کتنے ہیں, نہیں آپ چھوڑے کتنے آپ نے, آپ جیسے نہیں میں چھوڑے کتنے آپ نے, آپ جیسے میں ایک انوملی سمجھیں. آپ نے مجھے 99 میں جیل میں ڈالا, آپ نے آج کرپٹ کہا جیلوں میں ڈالا, میں بھی کورٹوں میں گھسیٹا. ہر شخص نہیں کر سکتا, یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو توڑتے ہیں لوگوں کو. ٹھیک ہے, اوکے, تھینک یو ویری مچ خاقان صاحب. ہی از این انوملی, انہوں نے خود اپنے منہ سے کہہ دیا, اینڈ وی نیڈ مور انوملیز لائک ہم. تو 10 سے دیجیے اجازت. اللہ